بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے استثناء اور پیرالل استثناء۔ استثناء کے ساتھ پیرالل استثناء کیسے ہوگا، اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی، کن چیزوں کی رعایت ضروری ہوگی، اور استثناء کی اسلامی بینکنگ میں پریکٹسز کس طرح سے ہیں، اور استثناء کا جو بینیفٹ ہے وہ سیلر کو کیا ہے، اور استثناء کا بینیفٹ بائر کو کیا ہے۔ اسی طرح ہم استثناء سے متعلق کچھ ایشوز اور ان کے سولوشنز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو استثناء کے میننگ ہے آرڈر ٹو مینوفیکچر یا ریکویسٹ ٹو مینوفیکچر۔ یہ اصل میں استثناء صنع اور صنعت سے ہے، یعنی استثناء صنعت کو طلب کرنا، یعنی مینوفیکچرنگ کو طلب کرنا، کسی چیز کے بلڈنگ کو، مینوفیکچرنگ کو، کنسٹرکشن کو ڈیمانڈ کرنا، اس کو طلب کرنا، اس کو آرڈر پر تیار کروانا، دیٹ از کالڈ استثناء۔ تو استثناء کے میننگ ہوں گے آرڈر ٹو مینوفیکچر یا کنسٹرکشن، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ابھی اپنی اصل شیپ میں موجود میں نہیں ہے، اور اس کے اوپر کام کر کے اس کو اس شیپ میں لے کر آ جانا۔ ٹیکنیکل میننگ ہوں گے دس از اے کائنڈ آف سیل ان وچ کموڈٹی از سولڈ آؤٹ بیفور اٹس ایگزسٹنس اور مینوفیکچرنگ، کہ ایک کموڈٹی کو سیل کر دیا جائے جبکہ وہ اپنی یعنی اس حال میں نہ ہو جس حال میں کہ اس کو سیل کیا جانا ہے، اس کو کہیں گے استثناء۔ تو احادیث میں استثناء کے بارے میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں وہ دو ملتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطنع، آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی صنعت کروائی، بنوائی، اپنا رنگ جو تھا اس کو آپ علیہ السلام نے بنوایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھیں، ان کا غلام تھا اور وہ کارپینٹر تھا، تو اس عورت نے کہا کہ میرا غلام کارپینٹر ہے، اگر آپ اس سے کام لینا چاہیں۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس پیغام بھجوا کر کہا کہ اپنے غلام سے ممبر بنواؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے اس غلام کے ذریعے سے جو کارپینٹر تھا ممبر بنوایا۔ تو ہمیں دو ایگزامپل استثناء کی ملتی ہیں کہ وہ چیز جن کا کوئی وجود نہیں تھا ان کو آپ علیہ السلام نے آرڈر دے کر بنوایا۔ Contract of sale of specified items to be manufactured or constructed with an obligation on the part of the manufacturer or builder, maybe contractor, to deliver them to the customer upon completion۔ یعنی یہ استثناء ایک سیل کا کانٹریکٹ ہے کسی اسپیسیفائڈ آئٹم کے اندر، جس کی اسپیسیفیکیشن ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اس اسپیسیفیکیشن کی کوئی آئٹم چاہیے، کوئی ایسٹ چاہیے جو کہ مینوفیکچر ہوگا، جو کہ ابھی اس فارم میں نہیں ہے بلکہ وہ مینوفیکچر ہوگا یا کنسٹرکٹ ہوگا یا بلڈ ہوگا، جس کی کہ تفصیل جو ہے وہ کانٹریکٹر بتائے گا، اور اس کو ڈیلیور کیا جائے گا کمپلیٹ ہونے کے اوپر۔ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت اس کو ڈیلیور کیا جائے گا، اس کو کہیں گے استثناء۔ اور استثناء کو میں نے اپنے طور پہ آسان لفظوں میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ استثناء از اے سیل آف کانٹریکٹ۔ استثناء ایک سیل کا کانٹریکٹ ہے، استثناء از اے سیل، از اے کائنڈ آف سیل، اور یہ سیل کا کانٹریکٹ ہے بٹوین بائر اینڈ سیلر۔ بائر جو کہ مستصنعی اور سیلر جو کہ صنعی یعنی مینوفیکچرر ہوگا، بنائے گا اور پھر بیچے گا۔ in which seller manufactures، اور اس کانٹریکٹ کے اندر جو ایکچولی جو سیلر ہے جو بنانے کے بعد بیچے گا وہ ایکچولی مینوفیکچرر بھی ہے۔ تو in which seller manufactures، اس کانٹریکٹ کے اندر جو سیلر ہے وہ مینوفیکچر کرتا ہے گڈ، کوئی گڈ ہے، کوئی کموڈٹی ہے، کوئی ایسٹ ہے، اس کو مینوفیکچر کرتا ہے، اس کی شیپ میں لے کر آتا ہے from its own raw material، اپنے را مٹیریل سے،
جس کو وہ خود اون کرتا ہے، اپنے خرچے کے را مٹیریل سے وہ اس چیز کو بنا کر اور ایسا بناتا ہے کہ ایز پر ریکوائرمنٹ آف دی بائر، کہ جیسی کہ بائر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بناتا ہے، یعنی اس کے آرڈر کے مطابق بناتا ہے. while price is settled with mutual consent between the parties، جبکہ پرائس آپس میں سیٹل ہو جاتی ہے اور وہ معلوم ہوتی ہے، اگریڈ اپون ہوتی ہے، اور اس کو ڈلیوری کہاں دینی ہے اور کب دینی ہے. اسی طرح پرائس کا موڈ کیا ہوگا، انسٹالمنٹس ہوں گی، آن اسپاٹ ہوگا، ایڈوانس ہوگی، یا آفٹر ڈلیوری پیمنٹ ہوگی، جو بھی ہے اس کی تفصیل معلوم ہوگی. تو استثناء از اے سیل آف کانٹریکٹ، استثناء سیل کا کانٹریکٹ ہے بٹوین بائر اینڈ سیلر، بائر اور سیلر کے درمیان میں. جو سیلر ایکچولی وہ یہاں پر مینوفیکچرر بھی ہے، ان وچ سیلر مینوفیکچر کرے گا گڈ ایسٹ، کوئی گڈ، کوئی ایسٹ، کوئی بھی چیز فرام ہز اون را مٹیریل، اپنے ذاتی مٹیریل سے. یہ بائر کا دیا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے ذاتی مٹیریل سے اپنے خرچے کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ مینوفیکچر کرے گا، لیکن وہ ایسی مینوفیکچر کرے گا جیسی کہ بائر اس کو آرڈر کرے گا، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرے گا، اور پرائس ان کے درمیان میں سیٹل ہو جائے گی میوچل کانسنٹ کے ساتھ، اس کے اندر غرر نہیں ہوگا. اب ہم نے کہا کہ چونکہ استثناء سیل ہے تو ہم بیسک سیل کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے استثناء بیسک پوائنٹ سے کس قدر مختلف ہے. تو بیسک پوائنٹس نارمل سیل کے کافی سارے ہیں، بیسک رولز، اس میں سے چند رولز یہ ہیں کہ سیلنگ آئٹم مسٹ ایگزسٹ ایٹ دا ٹائم آف سیل، کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کا وجود ضروری ہے، اور اٹ شوڈ بی ان دی آنرشپ آف دا سیلر، اور جو سیلر ہے اس کی آنرشپ میں ہونا چاہیے اور اس کے پوزیشن میں ہونا چاہیے، فزیکلی یا کنسٹرکٹیولی. ٹھیک ہے، حلال ہونا چاہیے، ویلیبل ہونا چاہیے، اسپیسیفائڈ آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے، منی اور ریسیویبل نہیں ہونی چاہیے، پرائس ایگریڈ اپون ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ جو آفر ایکسیپٹنس ہے وہ پاسٹ یا پریزنٹ ٹینس میں ہونی چاہیے، اور یہ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. مزید رولس بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بیسک رولس ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے. تو ہمیں فرسٹ 3 رولس جو کہ بہت ہی کروشل، بہت بیسک رولز ہیں ہمارے نارمل سیل کے اندر، کہ سیلنگ آئٹم مسٹ ایگزسٹ، مسٹ بی ان دی اونرشپ آف دا سیلر، اینڈ مسٹ بی ان دی پوزیشن، ان دی کنٹرول، ان دی پوزیشن آف دا سیلر، فزیکلی اور کنسٹرکٹیولی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بیسک پوائنٹ ہے، اس کے بغیر سیل ہی مکمل نہیں ہوتی. لا تبع ما لا عندک. ٹھیک ہے، باقی کے پوائنٹ کامن ہیں، استثناء میں بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے پائے جائیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استثناء جو ہے اس کا استثناء ہے وہ مستثنی ہے ان 3 پوائنٹس سے. اس کے اندر یہ 3 پوائنٹس کا جو ہے وہ ایکسیپشن ہے کہ استثناء کا جو آئٹم ہے اس کا تو وجود میں ہونا ہی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وجود میں ہے تو پھر وہ مینوفیکچر کیا ہوگا کہ اس کو تو ایک شیپ میں لانا ہوگا، اور obviously جو چیز وجود میں نہیں ہے تو آنرشپ میں بھی نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ اس کا را مٹیریل آنرشپ میں ہو لیکن وہ اپنی شکل میں نہیں ہے، اور obviously جب وہ شکل میں نہیں ہے تو اس کی پوزیشن اور کنسٹرکٹیو ہو یا فزیکل ہو اس کا بھی اعتبار نہیں بنتا.